اور دیکھو جیش ہے کچھ بھی نہ کرے، آج جیش نے کچھ کیا، کوئی کاروائی نہیں ہوئی نا، لیکن مودی کی تکلیف میں کوئی کمی ہے آج؟ نہیں ہے نا۔ یہ ہے ایک مومن کی شان۔ آپ کچھ نہیں بھی کر رہے، آج ہم بس صبح اٹھے ہیں، ناشتہ کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر سبق پڑھیں گے، جا کے سو جائیں گے، لیکن مودی کو اتنی ہی تکلیف ہوگی صبح سے لے کر شام تک۔ جیش کے باقی امیر صاحب آج صبح اٹھیں گے، اپنا تھوڑا بہت لکھیں گے، اپنا کچھ کام کریں گے، کوئی 2-4 خطوط کے جوابات لکھیں گے کریں گے، اور شام کو انشاءاللہ سو جائیں گے اور کوئی کام نہیں کریں۔ لیکن مودی کو آج بھی ان کی ذات سے اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی پلوامہ والے دن تھی۔ مومن ہے نا بھائی، اس کا زندہ رہنا بھی تکلیف ہے آپ کے لیے، یہ ہوتا ہے مومن۔ جیش ہے، اب ادھر کتنے لوگ پکڑے ہوئے ہیں، کتنے گرفتار ہیں، کتنے بیچارے جو ہے وہ چھپتے پھرے، کتنے کچھ ہے، خود جیش یہاں پریشانی میں، لیکن مودی کی تکلیف میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جیش کتنی بھی پریشان رہے۔ تو ہم اپنی ذات میں کتنے بھی پریشان رہے، اللہ کے دشمنوں کے لیے تو ہے نا تکلیف، بس یہ ایک مومن کی شان ہے، یاد رکھ۔ میں اپنے ساتھیوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی نہ دیتا اور دنیا میں کچھ نہ ملے، الحمدللہ ویسے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اپنا آپ سب کے سامنے جماعت کا ایک ایک فرد، جو جتنے بھی ذمہ داران ہیں جماعت کے، داڑیاں سفید ہو گئیں اس جہاد میں، بچپن سے کئی لوگ لڑے تھے ماشاءاللہ جو ہے وہ بوڑھے ہو گئے اسی جہاد کو کرتے کرتے، ان کو کوئی اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ جہاد کے نتائج ملے یا نہیں ملے۔ ہمارے اپنے جماعت کے ساتھی، ہمارے شورا والے، ہر ایک آدمی اپنی پوری زندگی سب کے سامنے رکھ سکتا ہے کہ جہاد سے کچھ بنا ہے نہیں۔ ہمارے ساتھ جہاد میں آنے والے لوگ، آج کسی کے 4 ہوٹل ہیں، کسی کا کچھ بنا ہوا ہے، تو دل میں کبھی یہ خیال اور حسرت بھی نہیں آتی کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ سب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک چیز دی ہے یاد رکھیے، جماعت کی نسبت کے ساتھ، جیش کی نسبت کے ساتھ، جہاد تو ہم الحمدللہ اس وقت سے کر رہے ہیں جب جیش کا وجود نہیں تھا، لیکن جیش کی نسبت کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو ایک دولت ایسی دی ہے اور ایک چیز ایسی دی ہے، یقین کریں کہ اگر کوئی دنیا کا سارا مال، دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف رکھ دے کہ ان دونوں میں سے اختیار کر لیں، تو میں کہتا ہوں کہ خود بھی اور سب ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں کہ کسی کے دل میں خیال بھی نہ آئے کہ ہم یہ نسبت چھوڑ کے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارا جو سب سے سخت دشمن اسلام کا قرار دیا وہ 2 اقوام کو قرار دیا کہ جو عداوت کے اعتبار سے اسلام کے شدید ترین دشمن، ایک ہیں یہود اور دوسرے مشرکین، اللہ رب العزت نے قرار دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ جہاد کس کے خلاف ہے؟ مشرکین کے خلاف۔ سب سے پہلا جہاد کس کے خلاف ہے؟ مشرکین کے خلاف۔ حضور زخمی کن کے ہاتھوں ہوئے؟ مشرکین کے ہاتھوں۔ حضور نے قتل کس کو کیا اپنے ہاتھوں سے؟ مشرک کو۔ حضور نے کسی یہودی نصرانی کو اپنے ہاتھ سے قتل نہیں فرمایا، لیکن مشرک کو اپنے ہاتھ سے قتل فرمایا۔ تو مشرکین کے خلاف جہاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ایک بہت خاص تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے مشرکین کے خلاف جہاد۔ آج کے اور اس زمانے کا مشرک، دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرما دیا، اس زمانے کے مشرک کا اول دشمن کون تھا جس کے دنیا سے جانے کی سب سے زیادہ خوشی مشرک کو ہوتی؟ سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ ہے یا نہیں، کہ ان کا وجود سب سے زیادہ تکلیف دے رہا ہے، اگر وہ دنیا میں نہ ہو تو ہمیں بہت خوشی ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی نسبت ہے کہ آپ مشرکین کے دشمن نمبر 1 ہوں، اور آج آپ دنیا میں کسی مشرک سے پکڑ کے کوئی بھی شخص ہو، اس سے یہ پوچھ لیجئے کہ آپ کا دنیا میں دشمن نمبر 1 کون ہے، وہ کیا کہے گا؟ جیش کے علاوہ کوئی لفظ اس کا جواب نہیں۔ آپ مودی سے لے کے کسی نچلے درجے تک کے کسی ایک دشمن سے پوچھ لیں، اور میں نے کتنے سارے وہ کلپ وہ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ بڑا چبا چبا کے یہ لفظ کہتے ہیں، بھارت کا دشمن نمبر 1 مسعود اظہر، یہ چبا چبا کے یہ لفظ بولتے ہیں، وہ بھارت کا دشمن نمبر 1۔ کتنی بڑی شان ہے، یاد رکھو۔ ابو جہل کا دشمن نمبر 1 کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ابو جہل کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے؟ مودی کے ہاتھ میں۔ مودی کا دشمن نمبر 1 کون ہے؟ ہاں دیکھو، انڈیا مکہ کے مشرکین کی دشمن نمبر 1 جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تھا۔ ہندوستان، دنیا میں مشرکین کا ایک ہی ملک ہے، بس ایک ہی ملک ہے مشرکین۔ نصارہ کے تو کتنے ملک ہیں، اور یہود کے دنیا بھر میں، مشرکین کا ملک دنیا میں صرف ایک ہے، ان کی ایک ہی طاقت ہے، وہ کون سی ہے؟ ہندوستان۔ ہندوستان کا دشمن نمبر 1 کون ہے؟ ہاں، یہ دولت اور کہیں مل سکتی ہے؟ آپ کبھی یہ احساس کر کے سوئیں تو صحیح کہ ہم اللہ کے سب سے ناپسندیدہ کفار جو مشرکین ہیں، ان کے دشمن نمبر 1 دنیا میں کون ہے؟ ہمیں کچھ نہ کر سکیں، کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں، لیکن ان کو تکلیف تو ہے کہ ہم ان کے دشمن نمبر 1 ہیں۔
یہ کتنی بڑی شان ہے بھائی، کبھی ذرا اسی بات پر تو غور کرو. اللہ رب العزت نے ہمیں اس جماعت کی برکت سے کتنی بڑی ہے دولت عطا فرمائی. یہ اعزاز ہم سے انشاءاللہ جب تک جینا ہے اسی دھن میں جینا ہے کہ یہ اعزاز کوئی نہ چھین سکے کہ ہندوستان کسی دن یہ کہے کہ آج ہندوستان کا دشمن نمبر 1 جیش نہیں ہے بلکہ دشمن نمبر 1 کی جگہ پہ کوئی دوسری چیز آ گئی. ہم اس اللہ تعالیٰ جس کو نمبر 1 بنا دے اس کی ساری زندگی کی محنت یہ ہوتی ہے کہ میں نمبر 1 ہی رہوں. اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 بنا دیا تو اب اس نمبر کی حفاظت کرنی. اب ساری زندگی اگر اسی میں گزر جائے تو یہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس دھن کو نہیں چھوڑنا انشاءاللہ کہ اللہ کا دشمن مشرک ایک دن بھی یہ ہم سے سکون نہ پائے اور ایک دن بھی یہ نہ سمجھے کہ ہماری اس کے ساتھ دشمنی میں کوئی کمی ہو گئی. ہم جس دن کچھ نہیں بھی کریں گے انشاءاللہ اس کو تکلیف اتنی پہنچائیں گے جتنی ہوتی تھی.